داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 327۔ گزشتہ رات جب مہدی الحسن یہاں آیا تھا تو وہ بدرو سے ہی ملنے آیا تھا۔ سرنگ کے دہانے پر وہ روشنی کی چمک میں اسے نظر آئی اور پھر غائب ہو گئی تھی۔ مہدی نے دہانے پر جا کر ایک تو دہانے کے سامنے بلندی پر روشنی سی دیکھی تھی، اور پھر وہ سرنگ کے اندر گیا تو اس نے دوسرے دہانے میں سے ایک سایہ سا باہر جاتے دیکھا تھا۔ دن کے وقت وہ پھر سرنگ میں سے گزر کر دوسری طرف گیا تو اسے کپڑے کی ایک باریک سی پٹی زمین پر پڑی نظر آئی تھی۔ اسے پٹی دیکھتے ہی یاد آ گیا کہ میت پر کفن ایسی ہی پٹیوں سے باندھا جاتا ہے۔ وہ چونکہ علی بن سفیان کا تربیت یافتہ جاسوس تھا، اس لیے وہ ذرا ذرا سی چیزوں اور لطیف سے اشاروں کو بہت اہمیت دے رہا تھا۔ وہ جب آج رات بدروح کی ملاقات کے لیے چلا تھا تو اس نے حکیم کے منع کرنے کے باوجود خنجر ساتھ لے لیا تھا۔ یہ آزمائش کا ایک طریقہ تھا۔ خنجر کے باوجود بدروح آ گئی۔ اس نے دلیری یہ کی کہ آج دہانے پر روشنی نظر آتے ہی وہ دہانے میں چلا گیا، اور وہاں سے اس نے بلندی پر دیکھا۔ وہاں آگ کا چھپا ہوا شعلہ تھا۔ دہانے پر چمک وہیں سے آتی تھی۔ مہدی الحسن کو دو واقعات یاد آ گئے۔ صلیبیوں کے ایجنٹوں نے مصر کے ایسی ہی پہاڑی علاقوں میں مصر کے دیہاتیوں کو توہمات میں الجھانے اور انہیں اثر میں لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایک پہاڑی پر بڑے شعلے والی مشعل جلا کر چھپا رکھی تھی۔ اس کے سامنے لکڑی کا ایسا تختہ رکھتے تھے جس پر ابرق چپکا ہوا تھا۔ دوسرے واقعے میں چمکیلی دھات کی چادر استعمال کی گئی تھی۔ ابرق یا دھات کی چمک سامنے والی پہاڑی پر پڑتی تھی۔ مشعل اور چادر کے درمیان ایک اور تختہ رکھتے تو چمک بجھ جاتی تھی۔ یہ مشعل اور چمکیلی چادر ایسی ہی جگہ رکھی جاتی تھی جہاں سے یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں وارداتوں میں صلیبی ایجنٹ پکڑے گئے اور ان کا یہ طریقہ بے نقاب ہو گیا تھا، ورنہ سیدھے سادے لوگ اسے غیب کی چمک سمجھتے تھے۔ ان دونوں وارداتوں پر چھاپا مارنے والوں میں مہدی الحسن بھی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سرنگ کے بالکل بالمقابل پہاڑی پر جو آگ کا دھوکہ سا ہوتا ہے وہ مشعل چھپی ہوئی ہے، اور سرنگ کے دہانے پر اسی کی چمک پھینکی جاتی ہے۔ اسے ٹریننگ کے دوران بتایا گیا تھا کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے تعلق توڑ جاتا ہے۔ خدا اس کی روح کو یوں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ انسانوں کے پیچھے دوڑتی پھرے۔ جو مر جاتے ہیں وہ نہ جسمانی طور پر واپس آتے ہیں، نہ روح یا بدروح کی شکل میں۔ مہدی الحسن کو ٹریننگ میں یہ اٹل حقیقت ذہن نشین کرائی گئی تھی کہ انسان کو خدا نے اتنی زیادہ جسمانی اور روحانی قوت عطا کی ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا یہ قوت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جنات اور بھوت اور چڑیلیں انسان کے اپنے ذہن کی تخلیق ہیں۔ صلیبی ہمارا ایمان کمزور کرنے کے لیے ہم پر واہمے اور توہمات طاری کر رہے ہیں۔ یہ سبق قوم کے ہر فرد کو ملنا چاہیے تھا، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑاکا جاسوسوں کے جو دستے تیار کیے تھے انہیں بڑی کاوش سے ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے۔ انہیں توہمات سے دور رکھا گیا تھا، انہیں عملی سبق بھی دیے گئے تھے۔ صلیبیوں نے تمہارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا۔ مہدی الحسن کو علی بن سفیان کا ایک سبق یاد آ گیا تھا۔ تمہارے سامنے خدا کو بھی انہوں نے زمین پر اتارا تھا، وہ بدروحوں کو بھی لائے۔ تم نے یہ فریب کاری اپنی آنکھوں دیکھی تھی، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ فریب کاری کیسی کاریگری سے کی جا رہی تھی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ شعبدے بازی تھی، یہ اسلامی نظریات کو مجروح اور مسخ کرنے کی کوششیں تھیں جو تم نے ناکام کیں۔ خدا پہلے ہی زمین پر موجود ہے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ کوئی پیغمبر واپس نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ خدا ذوالجلال نے ہمیں اپنا نور دکھا دیا ہے۔ صلیبی اس کوشش میں مصروف ہیں کہ مسلمان کے سینے میں اللہ، رسول اور قرآن کا یہ نور بجھ جائے۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج اور خصوصاً اپنے جانباز دستوں کے دلوں میں یہ اصول پیوست کر رکھا تھا، اللہ کے نام پر تم جو بھی خطرہ مول لوگے وہ تمہارے لیے خطرہ نہیں رہے گا، کیونکہ تمہیں خدا کی خوشنودی اور مدد حاصل ہوگی۔ اگر آج تم توہم پرستی کا شکار ہو گئے تو تمہاری اگلی نسل کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ وہ کفر کے آگے ہتھیار ڈال دے گی۔ ایسے ہی کچھ اور سبق تھے جو مہدی الحسن کو یاد آ گئے تھے۔ اسے اپنی اہمیت کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ معمولی عہدے یا درجے کا جاسوس نہیں تھا، اس کی قابلیت اور تجربہ بھی غیر معمولی تھا۔ دشمن کے تخریب کار اسے قتل کر سکتے تھے، اسی علاقے میں اسے دور سے تیر مار سکتے تھے،
لیکن اس پائے کہ جاسوسوں کو دشمن زندہ پکڑنے یا اپنے جال میں پھانس کر اس پر اپنا طلسم طاری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ صلیبیوں اور حشیشین کے پاس ایسے طریقے تھے جن سے وہ کسی بھی انسان کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے اپنے حق میں استعمال کر سکتے تھے۔ مہدی الحسن ان کے کام کا انسان تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اس کو پکڑنے کے لیے اس پہاڑی علاقے میں یہ ڈھونگ رچایا تھا۔ اس علاقے میں کسی جگہ انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ مہدی الحسن کو انہوں نے گڈریے کے روپ میں بھی پہچان لیا تھا، چنانچہ اسے پھانسنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ مہدی الحسن لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کندھے پر اٹھائے سرنگ کے دوسرے دہانے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے سارے سبق یاد آ گئے تھے اور اس کے گرد سلطان ایوبی کی آواز گونج رہی تھی کہ جس طرح ایک غدار پوری قوم کو ذلت و رسوائی میں ڈال سکتا ہے، اسی طرح ایک حریت پسند جانباز پوری قوم کو بڑے سے بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے۔ مہدی الحسن کے دل میں احساس ایک بڑا ہی مضبوط جذبہ بن کر بیدار ہو گیا کہ اس کی قوم جو گہری نیند سو رہی ہے وہ اسی کے بھروسے پر سو رہی ہے۔ وہ جاسوسوں کے زمین دوز جنگ کا جانباز تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قوم بہت بڑے لشکر کا اور گھڑ سواروں کے طوفان کا اور تیروں کی بوچھاروں کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن دشمنوں کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کا مقابلہ صرف ایک یا دو جاسوس ہی کر سکتے ہیں۔ مہدی الحسن مصر اور اپنی قوم کا واحد پاسبان اور سلامتی کا ضامن بن گیا، مگر ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا، کیا حکیم بھی دشمن کے تخریب کاروں کے گروہ کا فرد ہے؟ اس کا ذہن تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ اتنا عالم، معزز اور صاحب حیثیت طبیب، جس کی عزت حکام بالا بھی کرتے تھے، دشمن کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ اسے جو سبق دیے گئے تھے اور اس کے اپنے جو تجربے اور مشاہدے تھے، ان سے اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی تھی کہ ایمان فروشی کا عہدے اور رتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے دیکھا یہ تھا کہ ایمان کا سودا عموماً اونچے رتبے کے لوگ کرتے ہیں، اور زیادہ بڑا بننے کی لالچ میں آ کر بعض انسان ایمان گروی رکھ دیتے ہیں۔ اس کے سامنے اب مسئلہ یہ تھا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر وہ کس طرف سے باہر نکلے اور اپنے اونٹ تک پہنچے۔ لڑکی سے وہ اس لیے رہنمائی نہیں لینا چاہتا تھا کہ وہ اسے غلط راستے پر ڈال کر کسی اور جال میں پھانس سکتی تھی۔ وہ جس راستے سے آیا تھا اس راستے کو وہ اب مسدود سمجھتا تھا۔ روشنی پھینکنے والوں نے دہانے پر 2-3 بار روشنی پھینکی تھی، مگر لڑکی کو مہدی الحسن نے سرنگ میں دبوچ رکھا تھا۔ لڑکی کی وہ آواز بھی بند ہو گئی تھی جو مہدی الحسن کو بدروح کا تأثر دیتی تھی۔ ان حالات میں اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ادھر اس گروہ کے آدمی نیچے اتر آئے ہوں گے۔ سرنگ کی دوسری طرف اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی طرف سے باہر جانے کا راستہ ہے یا نہیں۔ وہ لڑکی کو اٹھائے سرنگ سے باہر نکل گیا۔ ایک طرف دہانے سے کچھ دور جا کر اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور اس کے منہ سے پٹی کھول کر کہا، کیا تم بتاؤ گی کہ میں کس طرف سے جاؤں جدھر تمہارا کوئی آدمی نہ ہو؟ اگر تم اکیلے جاؤ تو بتا سکتی ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو گی، مہدی الحسن نے کہا۔ مجھے پھانسنے کی کوشش کرو گی تو میں اپنے آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گا۔ میں تمہیں وہ راز بتا دوں جو تم جاننا چاہتے ہو تو اکیلے چلے جاؤ گے۔ میں وہ راز جان چکا ہوں، مہدی الحسن نے کہا، مجھے راستہ بتاؤ۔ مجھے صرف ایک بار روشنی میں دیکھ لو، لڑکی نے کہا، پھر مجھے اپنا سمجھنا۔ ایک بار میرے ساتھ چلے چلو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی۔ جاری ہے، اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔